ہزر میں، سفر میں، بازار میں، مزار میں، قبر میں، روزے میں، زندگی میں ساتھ رہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل اس کپڑوں میں آ گیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ساتواں آسمان کے فرشتے نے آج یہ سوٹ پہنا ہے۔ اللہ نے کہا صدیق کی ادا اپناؤ، اس کو کہتے ہیں سچائی۔ کیا بولتے ہیں؟ صدیق اکبر 22 اپنا جمادی الثانی اگلی بدھ کو 25 دسمبر کو صدیق کی وفات ہے۔ میرے بھائیوں قربان جاؤں، زندگی ساتھ رہے۔ عمر فاروق والذین معه وشدہ، عدالت عمر کی، سخاوت عثمان کی، ڈنڈا علی کا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا۔ صدیق کا شان اپنا ہے، عمر کا شان اپنا ہے، عثمان کا شان اپنا ہے، علی مرتضیٰ کا شان اپنا ہے۔ وہ سخاوت میں، وہ معیت میں، وہ عدالت میں، یہ سخاوت میں، حضرت علی شجاعت میں، بہادری میں۔ سبحان اللہ تو بولو۔ ختم کریں تو بھائیو، صدیق اکبر نبی کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے، حضور فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے روح مبارک نکل گیا عائشہ کی گود میں۔ حضرت عائشہ کی گود میں حضور کا سانس نکلا۔ گود میں حضور کو سلایا ہوا تھا، نبی کی ٹانگیں سیدھے تھیں، اور یہ مسواک چبا۔ ریکی و ریکی رسول اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے مسواک لے کے، حضور نے دیکھا، فرمایا عائشہ اس کو چبا، آخری وقت ہے۔ حضور اماں عائشہ نے چبایا، نبی کو دیا، نبی نے حضور کا اماں عائشہ کا مسواک لگایا۔ بیوی کا چبایا ہوا مسواک میرے نبی نے لگایا۔ امت کو سبق دیا ہے، تیری بیوی اگر برتن دھوتی ہے، تیری بیوی کھانا پکاتی ہے، تیری بیوی اگر گلاس سے پانی پیتے تو تو بھی پی لے۔ ہم تو کہتے نہیں، جراثیم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اکیلے کھاؤ کتے کی طرح؟ نبی کہتے ہیں اکٹھے کھاؤ۔ کھانا کھا کے برتن، حلوہ کھایا تو انگلی چوس لو، پلیٹ کو انگل سے صاف کر کے چاٹ لو، ایسا نظر آئے کہ کھانا اندر گیا ہی نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، عرض کر رہا تھا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ساتواں آسمان کے فرشتوں سے کہا یہ سچا ہے، سچائی میں حضور کے پاس لے لباس پہن گیا ہے۔ جبریل تو بھی پہن، سات آسمان فرشتے ہو تم بھی پہنو۔ اور میرے بھائیوں، لمبی بات ہے، کپڑا ڈال دیا گیا نبی کے اوپر، سفید چادر۔ 10 وہاں بے ہوش ہوئے ہیں، وہ وہاں رو رہا ہے، کوئی وہاں رو رہا ہے، کوئی یہاں رو رہا ہے۔ کسی نے تلوار اٹھائی، عمر فاروق نے تلوار نکالی، حضور سو رہے ہیں، بے ہوشی ہو گئی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی نے بولا محمد دنیا سے چلے گئے، سر اڑا دوں گا۔ اماں عائشہ بھاگی، ابو بکر ابا آ جا، ایمان جاتا ہے، نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ لڑ رہے ہیں۔ ابو بکر آئے، حضور کی زندگی میں کسی نے ممبر پہ پاؤں نہیں رکھا، نبی دنیا سے گئے۔ صدیق آئے، ممبر پہ چڑھے، تال تال سب کو بلاؤ، یا ایھا الناس ادھر آ جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فإن رب محمد فهو حی لا یموت۔ جو محمد خدا کی عبادت کرتا تھا آج دنیا سے چلے گئے ہیں۔ نبی کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ عائشہ فاطمہ رو رہی تھی، رو نہیں، یہ پہلی موت ہے، حضور کے جانے کے بعد دوبارہ موت، قبر میں بھی زندہ، حشر میں بھی زندہ، جنت میں بھی زندہ، سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ صدیق نے جب یہ قرآن پڑھا، انک میت فإنہم میتون کل من علیہا فان کل شیء ہالک، عمر فاروق کی کان میں جب آواز گئی، لڑکھڑائی، تلوار گر گئی، اٹھے آئے۔ صدیق کیا تیرا شان ہے یار، میں تو محبت میں لڑنے کے قابل تھا، اگر تو نہ ہوتا تو میرا تو ایمان بھی ضائع ہو جاتا۔ فرمایا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ عمر نے کہا قرآن محبت میں بھول گیا۔ تو بھائیو، 3 دن محمد الرسول اللہ کی جسد اطہر رکھا رہا، سمار بھی رکھا رہا، منگل بھی رکھا رہا، بدھ بھی رکھا رہا۔ 3 دن کے بعد میرے نبی کو روضہ رسول میں کہاں حضور کو دفنایا۔ خلیفہ بنے ابو بکر، امیر المومنین بنی ابو بکر، 2.25 سال اڈی کے قریب حکومت کی۔ ختم کریں، جب حضرت ابو بکر کا وفات کا وقت آیا،
تو بچی کو بلایا، اماں عائشہ کو بولا، بیٹی، تو کہا جی بابا، میری 2 چادریں ہیں، ان کو دھو لینا، مجھے کفن دینا، قربان جاؤں۔ بابا تو بادشاہ ہے، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، 21 19 22 لاکھ مربع کا وزیر اعظم ہیں، تیرا تو حق بنتا ہے کہ تجھے خزانے سے کفن دیا جائے۔ فرما نہیں، میں کفن خزانے سے نہیں لوں گا، میری چادریں میلی دھو لینا اور مجھے دے دینا، مجھے پہنا کے محمد کے روضے میں۔ جب نبی کو حضرت صدیق کو لے گئے تو نبی کا دروازہ کھل گیا۔ میرے بھائیوں، صدیق زندگی نبی کے ساتھ، نبی کہاں ہیں؟ بولو، ختم کریں، اور بولو یار، روضے میں، روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت کا ٹکڑا، جنت تو جنت ہے، نبی کو روضہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی جنت میں صدیق بھی ساتھ ہے، اسی جنت میں عمر بھی ساتھ ہے۔ اور ایک وقت آیا نبی کے گھر میں کھانا نہیں تھا، 7 دن گزر گئے، نبی نکلے، صدیق آ رہے تھے، ما اخرجک یا صدیق، ابو بکر کدھر؟ اخرجنی عن الجوع، سونیا بھوک لگی ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑی دربار میں جاؤں، کچھ مال ملے گا؟ حضور نے فرمایا واللہ ربی، مجھے اللہ کی قسم ہے صدیق 7 دن کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا تیرے گھر میں ہوں؟ تو کہا جناب لنگر ادھر ہے ادھر ہے؟ لنگر تو ادھر ہے، بڑا آستانہ آپ کا ہے، یہاں مال آتا ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی صدقہ زکات کچھ تو ملے گا۔ حضور نے فرمایا چلتے ہیں عمر کے گھر میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں گرمی کا سیزن تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، نماز کے بعد حضور اور صدیق آگے گئے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے صدیق کا میرے نبی نے۔ عمر آ رہا تھا، ما اخرجک، عمر تو کدھر؟ کوا بھی چھپ گیا ہے گرمی کے موسم میں۔ عمر نے فرمایا اخرجنی عن الجوع، سونیا بھوک لگی ہے، بھوک لگی، کچھ نہیں گھر میں۔ واہ بھائی واہ، ادھر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا صدیق کا، ادھر ہاتھ پکڑا عمر فاروق کا، دونوں کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے یوں کیا، دیکھ رہے ہو؟ دونوں رک گئے۔ یا رسول اللہ ہم تو جاتے ہیں گھر۔ فرمایا کیوں، روٹی نہیں کھانی؟ فرمایا ہم تو ہو گئے، پیٹ بھر گیا، آپ کے رحمت والے ہاتھ لگے ہمیں، ہمارا پیٹ نور سے بھر گیا۔ فرمایا میں سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، یارا مجھے تو بھوک لگی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا چلو آج چلتے ہیں سعد بن ابی وقاص، سعد کے گھر چلتے ہیں، جن کی کھجوریں ہیں، روزانہ دعوت دیتا ہے۔ آج بن بلائے مہمان بنتے ہیں، یہ رب کی تقسیم ہے، ادھر چلتے ہیں، چلو ادھر۔ میرے بھائیوں، حضور بھی اور دونوں یار بھی، سبحان اللہ۔ اور پیر کا ہاتھ لگ جائے تو ہمارا پاؤں نیچے نہیں لگتا۔ کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ، کیا شان ہے، کیا ان کا ایمان تھا، کیا محبت تھی۔ اب دونوں نے ہاتھ پکڑے، حضور درمیان میں، ادھر صدیق ہے ادھر عمر ہے۔ السلام علیکم یا سعد، حضور کے گھر، سعد کے گھر سے باہر حضور نے آواز لگائی السلام علیکم یا سعد۔ وہ اندر تھا، دروازہ بند تھا، وعلیکم السلام۔ اب حضور نے یہ نہیں سوچا ہم جاتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، چچا ہے، کہاں سے دیکھتے ہو؟ دروازے کے راڈوں سے، حرام ہے، گناہ ہے۔ کونے میں کھڑے ہو کے سلام پڑھو، قرآن ہے، آواز آئے پھر لگاؤ، پھر لگاؤ، 3 سلام کے بعد آواز نہ آئے تو فرمایا لوٹ جاؤ۔ ہم تو دیکھتے خالہ، آنٹی، ادھر سے اماں آئی، کوئی آئی تو پھر نرمی سے بولتا پیار سے، چلو دیدار بازی تھی، اللہ راضی، لانا تو تیری زندگی میں۔ السلام علیکم یا سعد، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے تیسرے دفعہ ذرا زور سے بولا السلام علیکم یا سعد، وعلیکم السلام۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب آواز نہ آئی تو حضور نے فرمایا رو اپنی قسمت کو۔ ابو بکر عمر رو اپنی، یہ بھی نہیں ہے، چلتے ہیں واپس۔ نبی نے یوں کیا، صدیق آئے، فدا کا امو کے بابی، قربان جاؤں قربان جاؤں، آقا کدھر؟ فرمایا یارا ایک دفعہ میں نے سلام پڑھا، دوسرے دفعہ پڑھا، تیسرے دفعہ، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا سونیا اس لیے جواب تو ایسا دیتا رہا کہ رحمت والا نبی آیا ہے،
یہ سلام پھرتا رہے، میرے گھر میں رحمت برستی رہے۔ دروازہ کھولا، اوطاق میں بٹھایا، مہمان خانے میں کھجوریں لے آیا، نبیذ لے آیا، شربت لے آیا، بیٹھے کھائیں، تازی کھجوریں لے آؤں، بکرے کا بچہ ذبح کیا، سالن بنوایا، نبی کو کھلایا۔ اور حضور جب کھانا کھا رہے تھے، سعد فرمایا جی یا رسول اللہ 2 روٹیاں لے آ، روٹی کے درمیان میں کچھ سالن رکھ دے۔ صدیق حسن حسین نے بھی کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے بھی نہیں کھایا، لہٰذا یہ کھانا ادھر دینا ہے۔ تو بھائیو، صدیق زندگی بھی ساتھ۔ اور آخری بات کہوں، ایک وقت آیا نبی مسجد سے نکلے، صدیق عمر آئے، دونوں کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا لوگو میرے صحابی ہو، قیامت کا دن ہوگا، ہم قبر سے ایسے نکلیں گے جیسے آج ہم ہیں، روزے میں حضور ہیں، جہاں نبی ہو تو اس روزے کا شان ہے کہ نہیں؟ ادھر کا مسلمان بکتا ہے، گالی دیتا ہے، ہماری کتابیں، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کھانا، ہماری شادی غمی، پوری دین اسی کے اندر ہے، پورا نظام اس کے اندر ہے۔ آج جہان چل رہا ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے تو ملک ہے۔ اور اللہ نے جبرائیل سے پوچھا تھا جب حضور دنیا سے جا رہے تھے، جبرائیل مجھے تو لینے آ گیا، کتنے فرشتے، اسرائیل بھی ہے، میرے بعد بھی آئے گا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آؤں گا۔ کتنے دفعہ؟ وہی تو ختم ہو گئی، میں آخر الزمان نبی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تیرا واسطہ نبیوں سے ہے۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آؤں گا 10 دفعہ، کیا کرنے آئے گا؟ حیا لے جاؤں گا، حیا۔ پہلے 40 سال پہلے اماں دروازے پہ، کوئی مسجد میں، کوئی روڈ پہ کوئی بندہ جاتا تو اماں یوں کر لیتی تھی، یہ گزر جائے ہم ساتھ چلیں گے۔ آج اماں کا کیا حال ہے؟ بیٹی کا، بہن کا سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، پستان بھی نظر آ رہا ہے، سینہ بھی نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ حیا لے جاؤں گا، شرم لے جاؤں گا، ادب لے جاؤں گا، سخاوت لے جاؤں گا، ایسے چلتے چلتے یا رسول اللہ آخر میں آؤں گا، یہ لے جاؤں گا۔ تو دین سچا ہے، نبی سچا ہے، نبی کے یار سچے، نبی کی جماعت سچی۔ یا اللہ ہم کدھر؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لوگو نہ گھبراؤ، لا الہ پڑھو ختم کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا، سینے میں ڈالا، اس کے بعد والی زندگی وعملوا الصالحات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ذکر فکر شکر تلاوت تجارت بزنس مین، جو بھی کام کرے دین کے لحاظ سے کرے، ایمان بھی خالص، اعمال بھی خالص، قبر بھی تمہاری، حشر بھی تمہارا، نشر بھی تمہارا۔ او میرے بندیو، قیامت کے دن وہی نبی دائیں صدیق ہوگا، بائیں عمر ہوگا، حوض کوثر ہوگا، ہاتھ میں نبی کے جام ہوگا، سامنے عثمان ہوگا، پیچھے علی ہوگا، سب جھنڈا میرے محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جو ایمان اور اعمال صالحہ رکھ کے ادھر سے گزرے گا، میرا نبی کہے گا آ جا شربت پی لے، حوض کوثر پی کر پھر پل صراط، پھر جنت میں۔ فرمایا جو میرے محمد کے ہاتھ کا پانی پیے گا 50 سال تک پیاس منظور ہے۔ بولو، نبی کی مائیت منظور ہے، نبی کی شریعت منظور ہے، بولو بولو، نبی کا دین منظور ہے۔ نبی سے محبت، نبی کے دین سے محبت، نبی کے قرآن سے محبت، استادوں سے محبت، اللہ والوں سے محبت، پیروں فقیروں سے محبت، ماں باپ کا ادب حیا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، بہن بیٹی، چچی نانی خالہ آنٹی، ان کا بھی حیا ادب ہونا چاہیے۔ جب اسی ماحول میں زندگی گزاریں گے، صحابہ کا قدر کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے، یہ محمد ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں، اللہ جزا خیر۔